السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محمد یحییٰ کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام احمد یحییٰ ہے، جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔ آپ کا لقب شرف ہے۔ آپ شرف الدین کے لقب سے بھی پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو شرف الاولیاء کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کا شہرہ سن کر بیعت کی غرض سے دہلی آئے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی پہنچنے سے قبل حضرت نظام الدین اولیاء وصال فرما چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی وفات کا حال معلوم ہو کر آپ کو سخت مایوسی ہوئی۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ ارادت کی نیت سے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی مرید و خلیفہ اعظم حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے ہیں۔ اے شرف، آؤ، ہم تمہارے بہت عرصہ سے مشتاق ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وقت حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا، خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا اور تبرکات پیران اعظام جو ان کے پاس بطور امانت کے آپ کے واسطے رکھے ہوئے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اکسیر پیش کی۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی نے آپ کا امتحان لینے کی غرض سے اس کو پانی میں ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات سے بجائے رنج ہونے کی خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، اگرچہ اس خاک سے سونا ہو جاتا تھا مگر میرے دل پر اس سے گرانی ہوتی تھی۔ الحمدللہ کہ کچھ آرزوؤں سے خلاصی نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد یہ کلمات سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے چند حروف لکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیے۔ جب آپ نے اس عبارت پر نگاہ ڈالی تو ہر چیز زمین کی آپ پر مکشوف ظاہر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ کو چوما اور اپنے پیر و مرشد کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے عرض کیا کہ یہ تو اس کو دیجئے جو اس کا خواہش مند ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد آپ کی اس بے نیازی سے بہت خوش ہوئے اور آپ کی ترقی درجات کے واسطے دعا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ کو خدا کے سپرد کیا اور چلتے وقت یہ وصیت فرمائی کہ جب ان کی وفات کی خبر حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ کو معلوم ہو تو وہ بہت جلد اس طرف واپس آئیں۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ روانہ ہوئے۔ کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ آپ نے پیر و مرشد کے مکان سے رونے پیٹنے کی آواز سنی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد نے اس عالم فانی سے پردہ فرمایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے مکان پر پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق واپس آئے۔ کچھ دن پیر و مرشد کے مکان پر قیام کر کے رخت سفر باندھا۔ آگرہ کے راستہ میں ایک جنگل میں مدتوں قیام فرمایا اور عبادت و ریاضت و مجاہدے میں مشغول رہے۔ مدتوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن منیر پہنچے اور وہاں تادم واپسی رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہان فانی سے سفر دارالآخرت فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ ترک و تجرید میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدتوں صحرا نوروی کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، صبر و تحمل، توکل و قناعت پر یکتا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے مکتوبات تصوف و عرفان کا بیش بہا خزانہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض مریدوں کو مکتوبات کے ذریعے تعلیم فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اس راہ کی طلب میں ہو اس کو چاہیے کہ شریعت سے سرمایہ بنائے اس وقت تک کہ وہ شریعت سے طریقت میں راہ پائے، اور جب طریقت میں راہ پائے طریقت سے حقیقت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ جو ابھی تک شریعت سے واقف نہیں اس کی طریقت سے کہاں ملاقات، اور جس نے طریقت سے ملاقات نہیں اس بیچارے کا حقیقت میں کیسے گزر ہو اور اس کا کیا کام۔ جاننا چاہیے کہ جو کوئی بے معرفت و بے شریعت اس راہ میں قدم رکھے ہلاکت کا ہو اور کسی مرتبے پر نہ پہنچے،
آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت اولیاء کا سرمایہ ہے، مردوں کی حرفت ہے، صاحب ہمت کا پیشہ ہے، عمر کا فائدہ ہے، علم کا ثمرہ ہے، خداوندان بصیرت کا طریقہ ہے اور راہ راست و جنت ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے کام میں مردانہ وار مشغول رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ شدائد امور، کثرت الابتلاء اور گونا گو امتحان کی وجہ سے جو سالک کے راستہ میں آتے ہیں اس کے کام میں قصور و فتور واقع ہو۔ اللہ پاک کا کام ایک روش پر نہیں، یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ حق سبحانہ تعالیٰ بندے کو کس راستے سے اقبال و فتوح عطا کرے گا، نعمت کے راستے یا عطا کے راستے سے یا بلا کے راستے سے۔ اگر بندے پر کل احوال ایک ہی طریقے سے جاری ہوں تو بندے کا علم ربوبیت کو گھیر لے اور اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ گھیرا نہیں جا سکتا۔ انسانیت کی حقیقت ہی الوہیت کے راز حقیقت کی مظہر و آئینہ دار ہے۔ راہ تو ہی جو مردوں کا دین ہے، ایک دریائے محیط ہے، وہاں علم و عقل غرق ہے، لکھنا کہاں بات کرنا کہاں، جو کوئی اس دریا میں گرا گویا عالم خیرت میں ڈوب گیا۔ مرید کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ راہ شریعت ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پیش کیے، حاجت پوری ہونے کے واسطے صبح کو سنت فرضوں کے درمیان 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہیے، قضائے حاجات کے واسطے سورۃ انعام 41 بار پڑھیں، 7000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا بھی مفید ہے۔ مشکل کام کے واسطے عشاء کی نماز کے بعد 100 بار یا فتح پڑھیں، اور اگر مالی حالات سے بہت زیادہ تنگ ہو تو ہر رات کو سورۃ جمعہ پڑھیں۔